بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ کلاس 7 ہوم اکنامکس چیپٹر 2 ہمارا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا ویکلی بنیادوں پہ اپنا مینیو پلان کرنا چاہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور ہم کتنی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم بہت ساری خامیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اسی سلسلے میں آگے کہ افراد خانہ کی غذائی ضروریات کیسی ہو سکتی ہیں یا ان کو ہم کن بنیادوں پہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر کیسے ہم کھانا پکاتے ہوئے ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں افراد خانہ کی غذائی ضروریات، نیوٹریشنل نیڈز آف فیملی ممبرز۔ افراد خانہ کی اچھی صحت کے لیے متوازن غذا اہمیت کی حامل ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک عمر کے مختلف ادوار میں غذائی ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ ایک خاندان میں ہر عمر کے افراد موجود ہوتے ہیں، والدین، ان کے بچے، ان کے والدین یعنی بچے، جوان اور بوڑھے۔ ہر عمر کی اپنی غذائی ضروریات ہوتی ہیں اور ایک ماہر غذائیت خاتون خانہ افراد خانہ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ایسا مینیو ترتیب دے گی جس میں تمام افراد خانہ کی غذائی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے ذائقے کی حص بھی مطمئن ہو سکے۔ یعنی کسی بھی گھر میں اگر آپ چیک کریں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر عمر کے بندے، ہر عمر کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی کلاس 7 میں ہیں تو آپ کے گھر میں ماما پاپا بھی ہوں گے جو تقریباً ادھیڑ عمر میں ہوں گے، اور دادا دادی، نانا نانو بھی ہوں گے، اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہوں گے جو بزرگ ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہر ایج فیکٹر کا، عمر کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی فرد ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اسی حساب سے ہر ایک عمر کے لحاظ سے ہر ایک ایج فیکٹر میں غذائی ضروریات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب آپ نے اپنا مینیو پلان کرنا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ان سب کی غذائی ضروریات کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ ان کو کھانے میں مزہ بھی آتا رہے، ان کی ذائقے کی حص بھی مطمئن ہو سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس عمر میں کس قسم کی غذائی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے شیر خارگی کی غذائی ضروریات، یعنی ایسے بچے جو بھی دودھ کا استعمال کر رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، ان میں کس قسم کی غذائی ضروریات ہوتی ہیں۔ نیوٹریشنل نیڈز آف انفینسی، یہ نشو و نما کا بہترین دور ہے۔ اس میں بچہ تقریباً 1 سال میں 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اس نسبت سے اسے توانائی اور غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر خارگی کی ابتدا میں تو بچے کے تمام ضروریات دودھ سے ہی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کی غذائی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے پہلے 5-6 ماہ تک ضروری ہے کہ بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی شے نہ دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر بچے کی ضرورت کی تمام غذائی ضروریات رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بالکل بچہ اس دودھ سے صحت مند رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے اور بیمار بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے آگے جب چلتے ہیں تو پھر بچے کے جب جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے اس وقت اسے مزید کئی قسم کی غذائی ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اسے پھر دودھ کے ساتھ کوئی اضافی چیز بھی شروع کروانا پڑتی ہے۔ جب بچہ 2 ماہ کا ہو جائے تو اسے وٹامن سی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قطرے موسمی یا میٹھے مالٹے کے رس کے دینے چاہیے۔ تیسرے ماہ میں انڈے کی زردی اور 4 ماہ کے بعد سیریل، دلیا، ساگو دانہ وغیرہ بتدریج شروع کر دینا چاہیے۔ 6 ماہ سے 8 ماہ کی عمر میں کدوکش کیا ہوا سیب، ناشپاتی اور کیلا وغیرہ بھی کھلانا چاہیے۔ 8 ماہ کے بعد عموماً بچوں کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پکے ہوئے گوشت کے باریک ریشے ان کی خوراک میں شامل کر دینے چاہیے۔ یہ بچے کے تقریباً پہلے سال کا مینیو آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جب وہ 2 ماہ کا ہو جائے تو اس کو جسم کو ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، وٹامن سی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو چند قطرے موسمی کے یا مالٹے کے، لیکن مالٹا کھٹا نہ ہو، میٹھا ہو، اس کے دے دیے جائیں۔ تیسرے ماہ میں انڈا ابال کر اس کی زردی بچے کو دی جائے، اور جب 4 ماہ کا ہو جائے تو ساتھ میں کوئی سیریل یا دلیا یا ساگو دانہ وغیرہ اس کی وہ کھیر سی بناتے ہیں، وہ بنا کے بچے کو دیتے ہیں، جو بچہ کھاتا بھی ہے خوش ہو کے، اور اس کو فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جب بچہ 6 ماہ کا ہو جائے یا 6 ماہ سے تقریباً 8 ماہ کے دوران ان 2-3 مہینوں میں آپ بچے کو سیب دے سکتے ہیں، ناشپاتی دے سکتے ہیں، کیلا وغیرہ دے سکتے ہیں کدوکش کر کے، یعنی باریک باریک کٹ جاتا ہے کدوکش کا، آپ کو پتہ ہوگا، کدوکش کر کے بچے کو کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد عام طور پہ بچوں کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں
تو اب وہ صرف نرم غذا نہیں بلکہ ٹھوس غذا کی طرف بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ گوشت کے باریک ریشے، وہ چاہے ابلا ہوا گوشت ہو یا سالن والا گوشت ہو، اگر آپ نمک مرچ کا کم استعمال کرتے ہیں آپ بچوں کو وہ بھی دے سکتے ہیں، بچہ وہ بھی چیزیں کھائے گا اس کے ساتھ۔ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو بہت ضروری ہیں اس وقت جب آپ اس بچے کو ٹھوس غذا شروع کروا رہے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کہ وہ دودھ کی طرح پتلی ہو، کیونکہ ابھی اس کو صرف پینے کی عادت ہے، کھانے کی نہیں ہے۔ بچے میں غذا قبول کرنے کی آمادگی ہو، یعنی بچہ ولنگ ہو اس چیز کو کھانے کے لیے، اور اتنی کھلائیں کہ وہ اس کو آسانی سے ہضم کر سکے۔ ایک وقت میں ایک غذا متعارف کروائی جائے، یعنی یہ نہ ہو ایک بندہ آیا اس نے کہا جی بچہ سیب کھائے گا، بچہ کیلا کھائے گا، کوئی ساگودانے کا وہ کھیر بنا کے لے آئے، کوئی سیریل لے آئے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کا معدہ ابھی صرف لیکوڈ لے رہا ہے، اس کو بھی عادت نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو سٹارٹ کیا جائے گا، اور سٹارٹ میں آپ کوئی ایک چیز اس کو سٹارٹ کروائیں گے۔ نہایت کم مقدار میں خوراک متعارف کروائی جائے اور آہستہ آہستہ مقدار بڑھائی جائے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ بچے کو اگر آپ کچھ کھلا پلا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچے کا معدہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کی کیپیسٹی ابھی بہت کم ہے، تو آپ اس کو اتنا ہی کھلائیں جتنا اس کا معدہ آگے سے سہار سکے۔ اس عمر میں سب سے زیادہ ضرورت فولاد اور وٹامن سی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوراک میں مناسب مقدار میں ان غذائی اجزاء کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس عمر میں بچہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے گوشت میں، اس کے ہڈیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے سال میں بچہ اپنی پیدائش سے 3 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں اسی حساب سے ایسی غذائیں اس کو کھلانی ہیں جس میں وٹامن سی اور فولاد کی مقدار زیادہ ہو۔ اہم معلومات میں ہے بچے کو ہمیشہ صاف ستھری غذا کھلانی چاہیے تاکہ وہ پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہے اور اچھی طرح نشو و نما پا سکے۔ اس عمر میں بچہ یقیناً بہت زیادہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے، بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے اس کی، تو ایک ہی جو مسئلہ بنتا ہے بچوں کو سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے پیٹ کا مسئلہ، اور پیٹ کے مسئلے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو کھلایا پلایا جاتا ہے وہ صاف نہیں تھا، یا جس برتن کو یوز کیا گیا وہ برتن صاف نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوں۔ اب آئے گی باری آپ کی، یعنی اسکول جانے والے بچوں کی غذائی ضروریات، نیوٹریشنل نیڈز آف اسکول گوئنگ چلڈرن۔ اس میں 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کو بنیادی خوراک بڑوں جیسی ہی ہوتی ہے، کچی سبزیاں، پھل خصوصی طور پر خوراک میں شامل کیے جائیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس عمر کے بچے میٹھی چیزیں مثلاً ٹافیاں، چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی مقدار کم کرنی چاہیے اور اچھی غذائیں مثلاً دودھ، پھل، سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ 7 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو ہر چیز کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، خصوصی طور پر پروٹین، معدنی نمکیات اور وٹامن سی خوراک میں دی جائیں، کیونکہ ان کی نشو و نما کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ غذائی اجزاء لازمی ہیں۔ 13 سے 16 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن سی، وٹامن ڈی اور آئرن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی خوراک میں پروٹین والی غذائیں بھی لازمی شامل کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایسے بچے جنہوں نے ابھی اسکول جانا شروع کیا ہے، ان کی خوراک بھی تقریباً بڑوں کے جیسے ہی ہوتی ہے۔ ان کو آپ کچی سبزیاں کھلا سکتے ہیں، ان کو پھل کھلا سکتے ہیں، اور جو عام ان کا روٹین کا کھانا ہے، یعنی جو صبح دوپہر شام ہم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو پھل وغیرہ یا کچی سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں۔ جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ سلاد وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہاں پہ بچوں کی صحت، بچوں کا خون، بچوں کی رنگت بہت دوسروں سے نکھری ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان میں بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے، بڑا رجحان ہوتا ہے کہ یہ ٹافیاں شافیاں یا چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ دکان سے جو ملتی ہیں وہ چیزیں زیادہ کھائیں، جن میں ریفائنڈ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی مقدار کم کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا نقصان بھی بچے کے معدے کو اور معدے کے تھرو پھر پورے جسم کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو اچھی غذائیں، صاف ستھری غذائیں جیسے دودھ، پھل، سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ گھر میں جب بڑے ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ان کو دیکھ کر چھوٹے بچے خود بخود ان کی طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ 7 سے 12 سال کی عمر کے بچے، ان کو تقریباً ہر چیز کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں کہ میں یہ چیز بھی نہیں کھاؤں گا، یہ چیز بھی نہیں کھاؤں گا، ان کو
عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر گھر میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ساری چیزیں کھاتے ہوں، ان کو دیکھ کے پھر بچوں کا بھی دل کرتا ہے، ان کا بھی مائنڈ سیٹ تیار ہوتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں۔ خاص طور پہ اگر آپ نے پروٹین لینا ہے یا معدنی نمکیات لینے ہیں یا وائٹامنز لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی چیزیں کھانی پڑیں گی، اور اسی لیے ان کے جسم کے جو تقاضے ہیں نشون ماہ کے وہ پورے ہو سکیں گے۔ اب آگے باری 13 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی۔ ان کی گروتھ، ان کی بڑھوتری جسم کی بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں ساتھ ساتھ کیلشیم، فاسفورس، وٹامن ڈی اور آئرن کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کی خوراک میں زیادہ مقدار میں شامل ہونی چاہیے۔ ان کی خوراک میں پروٹین والی غذائیں بھی لازمی شامل کریں، گوشت وغیرہ بھی یہ کھائیں۔ تیسرا سٹیپ ہے نوبلوغت کے دور کی غذائی ضروریات، یعنی نیوٹریشن نیڈز آف ایڈولسنس۔ اس عمر میں نشوونما کی رفتار شروع میں تیز جبکہ اس دور کے آخر میں کم ہو جاتی ہے۔ بچوں میں جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لڑکوں کو زیادہ حراروں والی غذائیں دینی چاہیے کیونکہ اس عمر کے لڑکے کھیل کود اور سپورٹس میں حصہ زیادہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ فائنل سٹیج پہ ہوتے ہیں اپنے جسم کی بڑھوتری میں، اور اس کے اینڈ پہ آ کے اس کی یہ آپ کے جسم کی بڑھوتری جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے جسم کی جو بھی فائنل شیپ بنی ہوتی ہے وہ تقریباً تیار ہو جاتی ہے۔ جبکہ غذا میں آئرن اور کیلشیم کی مقدار کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس عمر میں زیادہ چکنائی والی اور زیادہ شکر والی اغذیاء سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس عمر میں وزن کے بے جا بڑھنے کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارمونز کی تبدیلیاں چہرے پر کیل مہاسے نکلنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو آپ اس عمر میں جو بچے کھانا کھا رہے ہیں، جو بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس میں آئرن اور کیلشیم کا خیال رکھیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ چکنائی والی، عام طور پہ جو وہ کھاتے ہیں وہ تو کھا لیں گے، زیادہ چکنائی والی، زیادہ شکر والی، زیادہ چینی والی غذائیں جو ہیں ان سے اجتناب کریں، کیونکہ اس عمر میں جب پورا جسم بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے تو اس چینی کی وجہ سے یا اس چکنائی کی وجہ سے ان میں کیلوریز کاؤنٹ زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ کیلوریز اکٹھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں چربی وغیرہ کے بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں بچے۔ اس کے علاوہ جو ہارمونز کی پروڈکشن ہوتی ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں چہرے پہ کیل مہاسے وغیرہ نکلتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے معمر افراد کی غذائی ضروریات، نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس آف ایلڈرلی پیپل۔ اس عمر کے افراد کی حصے ذائقہ کافی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں کھانے میں نمک، مرچ اور میٹھا کم محسوس ہوتا ہے۔ اس عمر میں کم چکنائی والے صحت بخش کھانے دینے چاہیے۔ غذا کا زود ہضم ہونا بے حد ضروری ہے، زیادہ مرغن اور میٹھی غذائیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس عمر میں نظام کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی اغذیات زیادہ لینے چاہیے۔ بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کی بیماریاں لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس عمر میں آ کے، جس عمر میں ماما پاپا ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس عمر میں آ کے ایک تو ان کے جو ذائقہ محسوس کرنے کی حصہ ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو نمک مرچ کم محسوس ہوتا ہے۔ چیز میٹھی ہے تو میٹھا کم محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نمک مرچ تھوڑا زیادہ ہو، حالانکہ وہ عام روٹین سے بڑھ جاتا ہے۔ اور میٹھا بھی کم محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میٹھا بھی زیادہ ہو، لیکن ان دونوں کو زیادہ لینے سے یا چکنائی والی چیزیں زیادہ لینے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ غذا ایسی ہونی چاہیے جو جلدی ہضم ہو جائے، معدے میں زیادہ دیر رکے نہ، بد ہضمی کا شکار نہ ہو بندہ۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، غذا کو ہضم کرنے کا سسٹم ہے، وہ سلو ہو رہا ہوتا ہے اس عمر میں، تو اس کی وجہ سے جب آپ کے جسم میں کیلوریز کاؤنٹ زیادہ ہوگا، فیٹس زیادہ آئیں گے، تو اس سے خدا نخواستہ بلڈ پریشر اور شوگر یا دل کی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ویری امپارٹنٹ ٹاپک کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کی غذائی ضروریات کیا ہوتی ہیں، نیوٹریشنل نیڈز آف پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ ویمن۔ حاملہ خاتون کی خوراک میں 300 اور دودھ پلانے والی خاتون کی خوراک میں 600 اضافی حرارے ضروری ہیں۔ انہیں غذا میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی کمپلیکس خاص طور پر شامل کرنے چاہیے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں جیسے غذا میں پروٹین بھی ہو، گوشت کا بھی کچھ حصہ ہو، کیلشیم ہو، دودھ لے سکتی ہیں، فاسفورس،
سبزیوں میں ہو سکتا ہے، آئرن سبزیوں میں ہے، وٹامن بی کمپلیکس لے سکتی ہیں جو ان کی سارے جسم کی غذائی ضروریات کو پورے کریں گی، خاص طور پہ جب وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا پریگنینسی کی حالت میں ہیں۔ پھلوں اور کچی سبزیوں کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کا استعمال روزمرہ خوراک میں لازمی کرنا چاہیے۔ متوازن غذا کے استعمال سے نہ صرف ماں بلکہ بچے کی صحت پر بھی لازمی اچھا اثر پڑے گا، تو کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ماں سے ٹرانسفر ہو کر بچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو بھی غذائی چیزیں، جو بھی غذائی نیوٹریشنز ملتے ہیں ماں کو، وہ بچے کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو ماں کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا کھانا ڈائریکٹلی کیونکہ اس کے بچے پہ ایفیکٹ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے تاکہ بچے کو غذائی ضروریات ملتی رہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس ٹاپکس کی۔ اگر کوئی مسنگ ہے چیز، کس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر پسند آئی ہے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔